اچھا یہ بتائیے کہ جو کمال مطلق ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمال مطلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کامل ہے اور اس میں کسی قسم کا عیب اور نقص نہیں اس کی صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر۔ صحیح۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمال کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی زندگی اور حیات اللہ تعالیٰ کی کمال ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ نقص حیات کے اندر کب ہوتا ہے؟ جب موت ہو، جب نیند ہو، جب اونگ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات و زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو تم موت کی بات کرتے ہو، موت تو درکنار، اللہ تعالیٰ کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات اور اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں ہیں، اور جیسے قرآن کریم میں وما کان ربک نسیا، تیرا رب بولنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر، پانیوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مچھلیوں کو روزی دے رہا ہے، کالی رات میں، کالے پتھر میں چونٹی کو دے رہا ہے، ہر چیز کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا میں زمین میں کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ اس کو رزق دے گا۔ بے شک۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَاهَا، اور مرنے کے بعد کہاں جائے گا انسان، یہ مخلوقات اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اور اللہ نے صرف علم نہیں بلکہ اللہ نے اپنی علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں واضح کتاب میں لکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات کا کمال ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال جو ہے یہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، کسی کی طرف سے یہ عطا کردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، کسی سے عطا کردہ نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہے جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اور تعریف جو ہے وہ قابل تعریف اور تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال کسی سے لیا گیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ذاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے تو پھر اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، ہم اس پر ایمان لائیں، اسی کو مانیں اور اسی کی بات کو تسلیم کریں، کیونکہ اس کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی، اس طرح کی صفات کسی اور کے اندر موجود نہیں ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنا خالق اور مالک مانیں۔